خوشحال معاشرے کی جب بھی ہم بات کریں گے یا سنیں گے تو ہمارے ذہن میں یہی آنا چاہیے اور یہی ہوگا کہ اس پرٹیکولر اس خاص معاشرے میں جو ایکولیٹی ہے، جو برابری ہے، وہ امیر اور غریب کے لیے بالکل یکساں ہے، اور معیشت کی تقسیم بھی یکساں ہے. کیونکہ اگر معیشت کی تقسیم میں تفرقہ ہو جائے گا اور طبقات جو ہے اس میں بہت لمبا فرق پڑ جائے گا تو وہ معاشرہ کبھی بھی خوشحال نہیں کہلایا جائے گا. السلام علیکم. القرآن مرشد میں آپ کو پھر ویلکم کرتا ہوں بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ. اس ویڈیو میں آپ آج سے یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ، میں نے یہ پہلی قسط ہے جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں ہم قرآن اور کمیونزم، جو کمیونزم ہے، کارل مارکس کا داس کیپٹل کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، جس کے تحت پوری دنیا میں جو ہے نا یہ ایک مرتبہ روسی انقلاب بھی آیا تھا لیکن نہیں چل سکا. اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کمیونزم میں اور قرآن میں کیا فرق ہے. قرآن کی سوشلزم کیا کمیونزم میں اتنی زیادہ پاور ہے کہ وہ قرآن سے بھی آگے کچھ سوچ سکتا ہے. تو آج یہ ٹوٹل اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو میرے ساتھ ان ایپیسوڈز میں جڑے رہنا، کیونکہ یہ 1 2 3 ایپیسوڈ، جتنے بھی ایپیسوڈ بنیں گے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے اور بڑے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. تو بنا دیر کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، خوشحال معاشرہ جو بھی ہوتا ہے نا، جہاں بھی ہم اگر آج کے دور میں ہم مختلف ملکوں کی یورپین ملکوں کو دیکھیں گے یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جب ہم ان کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں کیا نظر آئے گا؟ وہاں پہ یہ نظر آئے گا کہ ان معاشروں میں، سوسائٹیز میں جو فرق ہے امیر اور غریب میں، وہ تو دولت کے حساب سے تو تھوڑا بہت آپ کو وہاں پہ فرق نظر آئے گا، کیونکہ طبقات، یہ جو کلاسز ہیں، ان کے بغیر تو یہ سوسائٹی بن ہی نہیں سکتی. وہاں پہ آپ کو کلاسز ملیں گے، طبقات ملیں گے، لیکن جو تقسیم ہے، جو نیچرل تقسیم ہے، یا وہاں پہ جو بیسک نیڈز کی تقسیم ہے، جیسے ہم کہیں ایجوکیشن برابر ہے، ہیلتھ کا اگر ہم کہیں تو وہ بھی برابر ہے. آپ چاہے یورپین کنٹریز کو آپ وہاں پہ دیکھ لیں، ان میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، طبقات تو ضرور رکھے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کی خوشحالی کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں ان کو برابر رکھا ہے. جیسے ہم اگر ایجوکیشن کی بات کریں گے تو امیر کا بچہ بھی وہی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے جو غریب کا بچہ حاصل کر رہا ہے. جو صحت کے حساب سے جو امیر کا بچہ، مطلب جو امیر کو صحت کی سہولتیں مہیا ہیں، میسر ہیں، وہی غریب کے لیے ہیں. تو وہاں پہ وہ تفرقہ نہیں کیا ہوا. لیکن ہم جب جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو افریقہ کی کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز ہیں، کچھ ایسی کنٹریز جن میں آپ دیکھیں گے خوشحال معاشرہ جن کو نہیں کہا جاتا، ان میں آپ کو بہت بڑا طبقاتی فرق نظر آئے گا. ان میں آپ کو غریب اور امیر کے لیے یکساں معیشت تقسیم نظر نہیں آئے گی. بیسک نیڈ جسے ہم روٹی، کپڑا، مکان کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. خوشحال معاشرہ، اب دیکھیں، جب ایک معاشرہ جو ہے، جب معاشرہ بنتا ہے وہ فرد کے ساتھ بنتا ہے، لوگوں کے ساتھ. لوگ ہوں گے تو معاشرہ بنے گا. اب جب معاشرہ بنے گا اس میں طبقات، جیسے میں نے کہا یہ نیچرل پروسیس ہے، وہاں پہ طبقات ہوں گے 100%، ہر قسم کے کلاسز ہوں گے. اب جب کلاسز ہوں گے تو ان کلاسز میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان میں تصادم ضرور ہوگا. معاشرے میں جب طبقات آئیں گے، آپ دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے جب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کلاسز نظر آ رہے ہیں. جو بیسک کلاسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپر کلاس، اس کے بعد مڈل کلاس، اس کے بعد لوور کلاس. اب جو سوسائٹی کے جو سوشولوجی اور ان کے جو ماہر ہیں، انہوں نے یہ طبقات کا پرسنٹیج نکالا ہوا ہے. جیسے ورکنگ کلاس، انڈر کلاس، جو اسے ہم لوور کلاس کہیں گے، وہ ہے 55%، مڈل کلاس ہمارے 35%، اور جو ٹوٹل اپر کلاس ہیں وہ 10% پہ ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں اپر مڈل کلاس میں پھر مڈل لوور کلاس بھی بنتا ہے اور مڈل اپر کلاس بھی بنتا ہے. اب یہ جو معاشرے جہاں پہ خوشحال معاشرے نہیں ہوتے اور جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپر کلاس جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پورے معاشرے کو، کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ان کے، آپ یہ سمجھے کہ وہاں پہ ریزرورز ہیں یا جو بھی وہاں پہ چیزیں ہیں موجود ہیں، ریسورسز ہیں،
ان پہ وہ جب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بیسک جو کلاسز ہوتے ہیں 3 کلاسز اس سے وہ کلاسز پھر بڑھتی جاتی ہیں. جیسے جو مڈل کلاس ہے اس میں پھر 2 اور کلاس مل جاتے ہیں, جیسے ایک لوور مڈل کلاس اور ایک اپر مڈل کلاس. تب یہ دونوں یہ جب بن جاتے ہیں تو لوور کلاس جو ہے, جو نیچے والا کلاس ہے جس کو 55% کہا گیا ہے, ان میں بھی جو ہے نا ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, اور مڈل کلاس میں بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے. لیکن جو اپر کلاس ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ بینیفیشری بن جاتے ہیں, ان کے پاس دولت کے ذخائر زیادہ آ جاتے ہیں, وہ ریسورسز پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, تو یہ جو ان میں تصادم, ایک اس قسم کا تصادم شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو تصادم شروع ہوتا ہے پھر اس سے ایک نیا معاشرہ جنم لیتا ہے, جس کو ہم جو ہے نا 2 نام لیتے ہیں. یا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوالویشن ہوئی ہے, کہ وہ شروع سے لے کے ایک چیز چلتی آ رہی ہے, پھر اس میں چینجنگ ٹرانزیکشن آئی ہے, یا پھر سڈن چینج ہو جاتی ہے, جسے ہم اپنی جو زبان میں یا اس پہ کیا کہتے ہیں, ہم انقلاب کہتے ہیں اس کو, ریوالوشن. سڈن چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, لوگ طبقے آپس میں جب لڑتے ہیں تو پھر تصادم ہوتا ہے. تصادم سے 2 چیزیں کریٹ ہوتی ہے, یا تو پھر ایوالوشن, یا پھر آپ کو سامنے آپ کو کیا نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو انقلاب نظر آئے گا. اب یہ میں نے اسکرین پہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کلاسز ہیں, یہ آج کے دور کے نہیں ہے, یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. جب یہ مصر کا ایک جو ہے نا یہ قبل مصر اور مصر کا جو پورا ایک سسٹم بنایا, اس میں کلاسز کس طریقے کے تھے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے جو اپر کلاس تھا وہ تھا فرعون. وہاں پہ فرعون ہوتے تھے بادشاہ, اس کے بعد ان کے آفیشلس جو نوبل پریسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو فرعون نے کیا کیا تھا, اپنے پاس پریسٹ مطلب یہ ملا یا اس قسم کے مذہبی جو پیشوا تھے وہ رکھے. اس کے بعد اس نے اپنے اس کے نیچے وہ دوسرے تھے سولجرز, جسے ہم واریئرز کہیں, ایسے سولجرز. اس کے بعد پھر آفیشل جو کام کرتے تھے, لکھ پڑھ کا کام جسے ہم کہتے ہیں, وہ تھے. اس کے بعد مرچنٹس, واپاری لوگ. اس کے بعد آ جاتے تھے اسکلڈ مین, جو اسکل کرافٹ مین جسے ہم کہتے ہیں, وہ آگے. اس کے بعد فارمرز اینڈ سلیو. اب آپ دیکھیں یہ فارمر, یہ جو پیرامڈ بنا ہوا ہے, ہمیشہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی اینالائز دیکھیں, جب پیرامڈ بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سب سے باٹم پہ ہے وہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو پیرامڈ بنایا ہوا ہے. اب فارمرز اینڈ سلیو زیادہ ہوتے تھے. اس کے بعد پھر کرافٹ مین, یہ کلاسز بنے ہوئے تھے. آپ اگر اپنی سوسائٹی میں ارد گرد دیکھیں گے یہی آج بھی چل رہا ہے. سلیو, فارمرز اینڈ سلیو آپ دیکھیں ہمارے آج کے معاشرے میں موجود ہے, لیکن وہ آج کا کون سا معاشرہ, وہ معاشرہ جو خوشحال نہیں ہے. اگر آپ یورپین کنٹریز جو ڈینمارک, فن لینڈ اور سویڈن جیسی ملک آپ اگر دیکھیں گے, جو بہت جو خوشحال معاشرہ جن کو دنیا مانتی ہے, ان کو اگر دیکھیں گے تو ان میں آپ کو یہ کیٹیگریز نہیں ملیں گی. لیکن یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں آپ جب دیکھیں گے, اور آپ جہاں وہاں پہ چلے جائیں اپنا افریقہ میں, تو آپ کو وہاں پہ یہ ساری جو ہے نا کیٹیگریز ملیں گی, جس میں آپ کو فارمرز بھی ملیں گے, کرافٹ مین ملیں گے, مرچنٹس ملیں گے, آفیشلس ملیں گے, سولجرز, اور اس کے بعد گورنمنٹ, یہ جو ملا حضرات ہیں, مذہبی پیشوا, یہ ملیں گے. اور وہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, کوئی بھی ایسا حکمران جو پیسوں کے زور پہ اور وہ پوری معاشرے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اس کو ہم فرعون کہتے ہیں. تو فرعون بھی ایک ایسا ہی, یہ سمجھیں کہ یہ ایک اب نام, ایک سمبل بن گیا ہے. اب تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جب بھی اس قسم کے فرعونیت آئے گی, جب بھی لوگوں پر ظلم ہوگا, کلاس جو بنیں گی, جب کلاس میں اسٹرگل ہوگی, جب تصادم پیدا ہوگا, تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا جائے گا, اور کہیں نہ کہیں پھر انقلاب برپا ضرور ہوگا. یہ ایک ایولیوشن ہے, یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا ہمیشہ. لیکن اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ ان جو بھی آپ کو یہاں پہ کلاسز نظر آ رہے ہیں, جن کلاسز میں نے آپ کو بات کی ہے, جو بتا رہا ہوں میں آپ کو, ان کلاسز میں جو سب سے نیچے لوور کلاس اور بیچ میں جو مڈل کلاس ہیں, ان کو, جو مڈل کلاس والے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, تاکہ ہم وہ جو اپنی جو حق ہیں اس کو ہم اپر کلاس سے لے سکیں.
اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر دیں کہ جب تک دنیا ہے کلاسز رہیں گے، لیکن کلاسز جب 3 سے زیادہ ہوں گی تو پھر اس کے بعد پرابلم آئے گا۔ اب جیسے میں آپ کو تاریخ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میں نے یہ ایک سمپل سی میں نے آپ کو یہ انٹروڈکشن دی کہ خوشحال معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد خوشحال معاشرے میں جب ہر چیز کا جو ہے انصاف اور معیشت تقسیم کے اصول جو ہیں وہ غریب اور امیر میں جب یکساں ہو تو اسے خوشحال معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے میں طبقات ہوتے ہیں، بالکل طبقات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ طبقات جب بڑھ جائیں تو ان میں تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز کلیئر کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں تاریخ کی طرف کہ یونان کی تاریخ، جو یونانی افسانے ہیں ان کی تاریخ، جو گریک میتھولوجی میں یہ سب سے پہلا جو تصادم ہوا تھا جو ہمیں تاریخ میں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ تھی فائر کی، مطلب جو فائر ہے، آگ ہے، وہ انسانوں نے اس کا ایجاد کیا تھا۔ پھر وہ آگ جو ہے وہ صرف اس وقت کا جو بادشاہ تھا، زیزس نام تھا اس کا، اس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ جو زیزس بادشاہ تھا وہ کہتا تھا، اس کا یہ ماننا تھا کہ عام جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے ان کو یہ چیز نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ جو اسپیشل یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوں گی۔ اس میں پھر ایک عظیم کردار پیدا ہوا جس کو پرومیتھیوس کہا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ اس نے اس سلطنت سے بغاوت کی، اور اس نے وہ آگ چرا کر اور وہ عام جو لوگ ہیں، جو لوگ تھے، پبلک تھی، اس میں وہ چیز دے دی۔ اور جب اس نے یہ دے دی اور اس نے یہ کہا کہ جب جو خداوند ہے وہ کسی چیز میں فرق نہیں رکھتا، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، زمین، کوئی بھی چیز ساری انسانوں کے لیے جب بنی ہوئی ہے، اور قدرت والا جب اس میں فرق نہیں رکھتا، تو یہاں کے جو ظالم حکمران ہیں، جو بادشاہ ہے، وہ کون ہوتے ہیں کہ عام لوگوں سے وہ چیز وہ جو ہے نا وہ چھپائیں اور اس کا استعمال ان کو استعمال نہ کرنے دیں۔ تو پھر اس نے وہ آگ جو ہے وہ اٹھا کے وہ سب کو دے دی، جس پہ وہ زیزس بادشاہ نے کیا اس کو اتنی خطرناک سزا دی تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک یہ سمجھیں کہ سبق بن جائے۔ اس نے یہ کیا کہ اس کو کوکاف کا جو جنگل تھا، وہ جو پہاڑیاں، کوکاف کی پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ اس کو جو ہے نا چوٹی پہ لے جا کے اس کے پیٹ میں جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک زخم کیا، اس زخم میں سے تھوڑا خون بہ رہا تھا۔ پھر اس کو کیا وہاں پہ اوپر پہاڑ میں لٹکا دیا گیا، اور یہ کہہ کر لٹکا دیا گیا کہ لوگوں دیکھو، کوئی بھی اگر جو ہے بادشاہ کے خلاف یا حکمران کے خلاف جائے گا تو وہ غدار کہلائے گا، اور اس کو اتنی خطرناک قسم کی سزا دی جائے گی۔ وہ سزا یہ تھی کہ اس کو پیٹ میں چھوٹا سا ایک زخم کر لیا گیا، اس زخم سے خون بہنا شروع ہوا، اور وہ خون کو دیکھ کے وہاں کے جو چیل تھے وہ آ کے اس کو بار بار نوچتے رہے اس زخم کو، اور تب تک اس کو نوچتے رہے جب تک اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ تاریخ کا پہلا صوفی شہید مانا جاتا ہے جس نے لوگوں کے لیے اپنی جان جو ہے دے دی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ سزا اس لیے دی گئی تھی تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، یہی چیزیں نظر آئے گی جو یہ پرانی گریک میتھولوجی، انڈین میتھولوجی، یہ پرانی جو آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گی، انسانیت کی جو ہسٹری ہے، انسان ذات کی ہیومن کی جو ہسٹری ہے، اس میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس عظیم کردار نے جب انسان کے جو حق کے لیے، حقوق کے لیے یہ جو ہے نا آواز بلند کی، تو اس کو یہ سزا دی گئی اور لوگوں کو خوف زدہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد اس نے جو ہے نا ایک مثال قائم کر دی کہ یہ لوگوں کو، وہاں کے لوگوں میں ڈر تو آ گیا تھا، لوگوں میں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں میں سے کچھ ایجوکیٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سقراط آتا ہے، سقراط 400 جو ہے نا
बिफोर क्रिस्ट ये आ जाता है। सुकरात ने भी उसको जो है ना क्या कहा गया था, उसने सवाल करने की जुर्रत जो थी वो नौजवानों में पैदा की। उन्होंने ये कहा कि जो भी आपके हक है आप सवाल तो करें, आपके जब सोचने का आप सोचेंगे तो सवाल करेंगे। उस सोचने पे, उस सवाल करने पे सुकरात उन चंद अफराद में से एक है जिनके बारे में कोई ये कह सकता है कि इसने दुनिया की सकावत और फिक्री तरक्की को इस कदर शक्ल दी है कि इसके बग़ैर तारीख बहुत मुख्तलिफ होगी। वो सवाल व जवाब के सुकराती तरीक़ेकार के साथ अपनी वाबस्तगी के लिए मशहूर है, क्योंकि सवाल जवाब करने का उसने हुनर सिखाया इसके इस दावे के लिए कि वो जाहिल था या ख़ुद इल्म के अदम मौजूदगी से वाकिफ़ था। वो कहता था कि हम जाहिल हैं, जब तक हम सवाल जवाब नहीं करते हम जाहिल हैं। और उसका ये दावा गैर तहकीक शुदा ज़िंदगी इंसानों के लिए जीने के लायक नहीं है। उसने लोगों को ये बताया कि देखें कि आप सवाल करें 399 कबल मसीह में इस पर नौजवानों को भड़काने। उसने क्या किया कि नौजवानों को भड़काया, बताया कि आप सवाल करें। इस इल्ज़ाम में उसको कोर्ट में लेके गए, मुकदमा चला और उसको सज़ाए मौत दी गई। पहला शहीद कौन था? पिरमथिस, जिसको आग जो है वो लोगों तक रसाई करने में, मतलब लोगों को हुकूक देने के लिए उसको मौत की सज़ा दी गई। फिर दूसरा वो सुकरात जिसकी आज भी हिस्ट्री में आप पढ़ते रहते हैं, और ये सारे अफलातून, प्लूटो, कार्ल मार्क्स, ये सारे जो मगरबी हमारे फ़िलासफ़र हैं वो सब इससे मुतासिर थे। तो उसको क्या किया, उसको सज़ा सुना दी गई। उसको ये कहा गया कि इसने नौजवानों को भड़काया है, और वो जब नौजवान भड़केंगे, नौजवानों के दिमागों में इनकलाब और ये सारी चीज़ें आएंगी, तो वो उस वक्त के जो बादशाह थे, उस वक्त के जो ये समझे कि वो बड़े बड़े आका थे जो उस वक्त के, वो समझ गए कि अगर इस तरीके के सुकरात और ऐसे लोग पैदा हो गए तो हमारी बादशाहत नहीं रहेगी। तो ये एक सिलसिला फिर जारी रहा। उसको भी जहर का प्याला जो पॉइजन था वो पिलाया गया, और उसको आखिर में उसने अपनी आखिरी दिन जेल में गुजारा। और उसको बहुत लोगों ने ये कहा था कि उसको ये जो पेशकश भी की गई थी कि तुम्हें हम यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन अपनी जो फ़िलासफ़ी है, जो सवाल जवाब करने का जो हुनर तुम सिखा रहे हो लोगों को, उससे तुम बाज आ जाओ। लेकिन उसने कहा कि मैं मरना पसंद करूँगा और 1000 बार मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ से बाज नहीं आऊँगा। और आखिर में उसने वो प्याला जो था जहर का वो उसने पिया, और वो भी शहीद हो गया। उसके बाद सुकरात के बाद उसका जो शागिर्द था प्लूटो, जिसे अफलातून कहा जाता है, फिर वही चीज़ें अफलातून ने भी उठाई। अफलातून ने भी ये सोचा, ये सारे जो लोग थे, अफलातून, सुकरात, अरिस्टोटल, ये सारे जो लोग थे, इन्होंने सिर्फ ये देखा, जहाँ जो स्टार्ट इनकी हुई है ये हुई है कि नाइंसाफ़ी, जब माशरे में नाइंसाफ़ी होती है और जो तकसीम होती है, जो वहाँ पे जो दौलत की और ये सारी रोटी कपड़ा मकान, इनकी जो सारी रहने करने की जो तकसीमें होती हैं, उसमें जब ग़ुलामी का तस्वुर और ये सारी चीज़ें जब सामने आती है, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा निज़ाम है, ये जंगल से भी ख़तरनाक निज़ाम स्टार्ट हो गया। सुकरात के बाद उसके जो शागिर्द प्लूटो ने, मतलब अफलातून ने भी ये काम स्टार्ट किया, और उसने बहुत सारे जो है ना फ़लसफ़े और ये चीज़ें दी, नज़रिए दिए, और उसने ये नज़रिया एक मरतबा उसने ज़बरदस्त किस्म का नज़रिया दिया था, और फिर आखिर में वो ख़ुद पीछे हट गया, क्योंकि वो सारे नज़रिए जो थे वो सारे जो है ना लिखाई तक और वो मतलब अमल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसका अमली जब उसको अमल में लेके जाने का तस्वर जब पेश किया गया तो वो अमल नहीं हो पा रहा था। और वो प्लूटो से लेके अरिस्टोटल और फिर आखिर में आके कार्ल मार्क्स तक भी ये सारे अमल जो है, ये उसने भी, कार्ल मार्क्स ने भी क्या देखा, यही चीज़ देखी कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा था। जब प्लूटो ने और अरिस्टोटल ने भी ये सारी चीज़ें देखी, तो इनसे मुतासिर होके इन्होंने भी एक सोशल नज़रिया पेश किया। वो फिर 18वीं और 19वीं सदी का कार्ल मार्क्स वो एक ऐसा फ़लसफ़ी है जिसके नज़रिए में सुकरात और उसके बाद के तमाम मगरबी असरात मौजूद हैं। कार्ल मार्क्स के
نظام کو کچھ عرصے کے لیے لینن نے روس میں انقلاب کے ذریعے نافذ کیا، لیکن پھر یہ نظریہ کوئی وجوہات کے بنا پر کام نہ کر سکا اور پھر روس ٹوٹ گیا۔ کارل مارکس کے نظریے کو کمیونزم کہتے ہیں۔ اب یہ کمیونزم جو نظام تھا یہ 19ویں سے 18ویں صدی میں جب یورپ میں ایک ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، جب معاشرہ اس نے دیکھا، وہ عینی شاہد تھا۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ فیوڈلز جو ہے، زمیندار جاگیردار جو ہے، وہ ایک جاگیردار جو نظام تھا اس سے کیپٹلزم پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت یورپ میں ایک انقلاب پیدا ہو رہا تھا، انڈسٹریلزم جو ہے نا، انڈسٹریز آ رہی تھی یورپ میں، لوگ جو ہے وہ زیادہ کام کر رہے تھے کس پہ؟ وہ جاگیرداری نظام کو چھوڑ کے، وہ سارے ان چیزوں کو چھوڑ کے وہ انڈسٹریز کی طرف آ رہے تھے۔ تو کارل مارکس نے یہ دیکھا کہ انڈسٹریز کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور یہ ایک پروسیس جب ہو رہا ہے، تو اس نے پھر ایک نظریہ پیش کیا کہ شروع سے لے کے یہ ٹرانزیکشنز ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور لاسٹ میں ایک ایسا نظام آئے گا جس کو سوشلزم یا کمیونزم کہا گیا تھا مارکس کے حساب سے، کہ اس میں کوئی طبقہ نہیں ہوگا، ایک خوشحال معاشرہ ہوگا۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ شروع میں بھی ایسا تھا، پہلے لوگ پیدا ہوئے تھے، جب شروع میں لوگوں غاروں میں رہتے تھے اور ان کو کوئی چیزوں کا پتہ نہیں تھا، کہ وہ سب شراکتی مل جل کے رہتے تھے، جو بھی شکار کرتے تھے وہ مل جل کے کھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک غلامی کا سلسلہ پیدا ہوا، اس میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے وہاں وہ جو وسائل تھے وہاں پہ لوگ ہنٹنگ کرتے تھے، وہ ہنٹنگ کر کے ساتھ میں کھاتے تھے، یا عورتیں ہوتی تھیں۔ اب ان کو کچھ ایسے شیطان نما پیدا ہوئے لوگ، انہوں نے کیا کیا، وہ جو ہنٹنگ کرتے تھے اس کو اپنے پاس رکھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورتوں کو بھی اپنی جو ہے نا ملکیت، کیونکہ ملکیت کا تصور جو جیسے ہی پیدا ہوا، جیسے ہی کارل مارکس کہتا ہے کہ جیسے ہی ملکیت کا تصور پیدا ہوا، لوگوں نے اپنی چیزیں جو ہے نا لوگوں نے اسٹاک کرنے شروع ہوئے، تب سے خرابی اسٹارٹ ہوئی ہے۔ تو یہ خرابی تب سے اسٹارٹ ہوئی جب ملکیت کا تصور پیدا ہوا۔ تو وہ کہتا تھا کہ جب شروع میں کمیونزم دور تھا تب کوئی ملکیت نہیں تھی، ہر کوئی ساتھ مل کے شراکت میں ہر چیز کرتے تھے، کھانا پینا ہر چیز ساتھ میں تھی۔ لیکن پھر وہ دور جو ہے وہ چلتا گیا، ایک ایولیوشن چلتی گئی، پھر غلامی کا سلسلہ، پھر ایگریکلچر، اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ فیوڈلزم، اب فیوڈلزم کے بعد اب انہوں نے انڈسٹری دیکھی، انڈسٹری کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایک اور دور آئے گا، یہ دور چلتا جائے گا اور آخر میں پھر وہی غاروں والا سسٹم شروع ہو جائے گا، کسی کی کوئی بھی شراکت نہیں ہوگی، کوئی کلاس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، سب مل جل کے رہیں گے۔ یہ جنت کا جو تصور پیش کیا ہے کارل مارکس پہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں اس پہ پورا کارل مارکس کا پورا جو تصور ہے، پورا کمیونزم ہے، وہ سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا۔ میرا مقصد اب یہ ہے کہ میں جیسے شروع میں چلا ہوں، یہ میں آپ کو پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خوشحال معاشرہ کیا ہے۔ کارل مارکس جو ہے قرآن میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کو بنانے کا بتایا ہوا ہے، جنت کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم جو نا آگے بھی بات کرتے رہیں گے۔ آج کا جو ویڈیو تھا وہ یہاں تک، کارل مارکس کا جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پورا کارل مارکس کو آپ کو بتاؤں گا کہ کارل مارکس کی تھیوری کیا ہے، اس کے بعد روسی انقلاب کیسے آیا، پھر وہ انقلاب کیسے ٹوٹا، اس کے بعد پھر آج کے دور جو ہے نا 2023 میں کون سے ملک جو ہے وہ اس کارل مارکس کی تھیوری کو فالو کر رہے ہیں اور کہاں تک وہ کامیاب ہوئے ہیں، روس کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی، یہ ساری چیزیں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس پورے جو ایک ایپیسوڈز ہیں ان میں آپ کو کارل مارکس کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گی کہ کمیونزم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں آج تک جو بھی دنیا کی جو کنٹریز ہیں، وہ جو آج ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ کون سے نظام پہ چل رہی ہیں، انشاءاللہ ان سب پہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اسی کڑی میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنے دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔